خصوصا على افضل الانبیاء وشمس الضحى بدر الدجى نور الهدى صدر العلا كهف الورى دافع البلاء والوباء عالم الارض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وخلفائه وبناته وعترته وشهداء محبته وأولياء طريقته وعلماء ملته وذرياته وحزبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلا ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلا ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا أو كما قال سيد المرسلين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مصر والا نتور والا ہے، مصر والا نتور والا ہے، اپنا آقا تو نور والا ہے. منصفی کیجئے چٹائی پر، منصفی کیجئے چٹائی پر، یہ طریقہ حضور والا ہے. بہت خوب. نوح کو بھی موج طوفان سے کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا. الغرض ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا، ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا. اور ماہر تحقیقات فقہیہ، عالم تحقیقات حدیثیہ، نائب خیر البریہ، حضور تاج الشریعہ، عالم العلماء، افضل الفضلاء، سیدی و سندی و مرشدی علامہ شاہ مفتی اختر رضا خان ازہری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. آپ کی طلعت کو دیکھا چاند بھی، قبر میں پہنچا وہ دیکھا آپ ہیں. حضرات آپ نے شاعر اسلام توقیہ چمن رضا، شہنشاہ ترنم حضرت سلیم رضا پیلی بھیتی متوزل و نورانی سے کلام سماعت کیا. آپ نے توقیہ چمن رضا جناب غلام نبی فیضی سے کلام سماعت کیا. آپ نے
خطیب اہل سنت خلیفہ تاج الشریعہ علامہ سید معین الدین صاحب قبلہ کا خطاب سماعت کیا۔ نقیب جلسہ حضرت علامہ مولانا محبوب رضا مصباحی کی خوبصورت نظامت سے محظوظ ہوتے رہے۔ علامہ مولانا شاکر رضا مصباحی و دیگر معزز علماء اہل سنت یہاں تشریف فرما ہے۔ آج کے اس جلسے کے لیے جو کہ رئیس اڑیسہ عاشق اعلی حضرت علامہ شاہ سید حبیب الرحمان المعروف مجاہد ملت علیہ رحمت الاسلام کے نام سے منسوب ہے۔ اس جلسے کے لیے مجھے عزیزم جناب امیر حمزہ نے دعوت دی اور جناب امیر حمزہ کے ساتھ ساتھ جناب حسنین صاحب قبلہ اور حضرت مولانا اسد رضا صاحب قبلہ اور جناب غلام نبی صاحب، ان سارے لوگوں نے رابطہ رکھا تو میں آپ کی پیارے محبت میں حاضر ہوں۔ امرتے سیلاب کی طرح آپ یہاں تشریف فرما ہے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ سنجیدگی کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ تقریر سماعت کریں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جگہ کم ہے اور سامعین زیادہ ہے۔ اگر دو چار نوجوان نکل کر جا بھی رہے ہیں تو مجمع کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا، لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس ٹھنڈ کے موسم میں دسمبر کے مہینے میں بہت قریب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈسٹینس بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ ماں بہنوں کا بھی اچھا خاصا مجمع ہے تو میں عورتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر آپ اپنی بات بند کر دیں، میری بات سماعت کریں۔ ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں بھی رکھیں اور نہایتی کنٹرول میں رکھیں، اور میری تقریر جو شروع ہو رہی ہے ہم اندوز شروع سماعت کریں کہ اس تقریر میں بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے پیغام ہے۔ آئیے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادری الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ شیخ طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا فاضل معقولات منقولات علامہ شکیل احمد آصفی متزل نورانی جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہیں، تشریف فرما ہے۔ آپ حضرت کی زیارت کریں، یہ علم کے دریا بھی ہیں، پیار کے ساغر بھی ہیں، اخلاق کے پہاڑ بھی ہیں، بے شمار خوبیوں کے مالک ہیں۔ آپ ان کی زیارت کریں، میری تقریر سماعت کریں، اور آپ کے چندے کی رقم اگر مکمل ہو گئی ہے تو آپ جلدی سمیٹ لیں بھیا، ہاں جلدی سمیٹ لیجیے۔ اور میری تقریر اور تقریر کے بعد انشاءاللہ تعالی آگے کا جو پروگرام ہے بہت قیمتی ہے، یہ ٹائم بھی بہت قیمتی ہے، ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ دیوانوں کی طرح مجاہد ملت کی اس محفل میں تشریف فرما ہے، اور میں کہوں گا کہ بلبل پھول شمع کو پروانا چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانا چاہیے۔ ذرا محبت سے، عقیدت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس علاقے میں آج یہ پہلا موقع ہے کہ 12:15 بجے مجھے تقریر کا موقع مل گیا، ورنہ 1 بجے کے بعد 2 بجے کے بعد جب سامعین چلے جاتے ہیں اور چند رہ جاتے ہیں تو میرے نام کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ ٹائم بھی مناسب ہے اور سامعین بھی زندہ دل ہیں، زندہ دلی کے ساتھ دونوں ہاتھوں اٹھا کر بولے یا رسول اللہ۔ میں نے ہاتھ اٹھایا ہے کیونکہ زیادہ ٹھنڈی نہیں ہے، ابھی دسمبر کے بعد جنوری میں ٹھنڈی میں اضافہ ہوگا، ابھی موسم سازگار ہے اور آپ قریب ہیں، اس لیے ایک دوسرے کی حرارت کی وجہ سے بھی ٹھنڈ دور ہے اور حرارت بھی حرارت ہے۔ دونوں ہاتھوں اٹھا کر بولے یا رسول اللہ۔ اور یہ ہاتھ میں نے کسی نیتا کے نام پہ نہیں اٹھوایا،
یہ ہاتھ میں نے کسی رئیس کے نام پہ نہیں اٹھوایا، یہ ہاتھ میں نے کسی سیٹ کے نام پہ نہیں اٹھوایا، یہ ہاتھ میں نے کسی نیتا یا ابھی نیتا کے نام پہ نہیں اٹھوایا۔ حالانکہ لوگ نیتاؤں کے سپورٹ میں بھی ہاتھوں کو اٹھاتے، آ گیا کوئی کانگریس کا نیتا، لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد۔ آ گیا کوئی بی جے پی کا نیتا، لوگوں نے اس کا بھی سپورٹ کیا، نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد۔ جھارکھنڈ کے مسلمانوں غور کرنا، جو ہاتھ نیتاؤں کے سپورٹ میں اٹھتے ہیں ان ہاتھوں کی حفاظت ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جو ہاتھ مصطفیٰ کی محبت میں اٹھیں گے اس کی دنیا میں بھی حفاظت ہوگی، میدان محشر میں بھی حفاظت ہوگی۔ اور ہم انصاف کے نام پر ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، انصاف کے دستے کرم کا معجزہ یہ ہے کہ ہاتھ بھی سنگ اٹھا، کہیں کر دیا، تاجدار سلام کے لاکھوں سلام۔ نعرے یا رسول اللہ خدا۔ یہی وہ محبت رسول ہے، یہی وہ محبت رسول ہے جو ہم سنیوں کا حصہ ہے، اور یہی محبت رسول ہم سنیوں کی قسمت میں ہے، یہ ہماری قسمت میں ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم تیرے نام پہ کیا پھیلا، نہ بس ایک جہاں پہ کہاں پھیلا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ سنی وہ قوم ہے، کہ سنی کو ہر تکلیف برداشت کر سکتی ہے، اپنے نبی کی شان میں نہیں برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ رئیس اڑیسہ حضور مجاہد ملت نے حرم شریف میں جا کر وہاں اعلان کیا تھا کہ یہ گستاخ رسول ہیں، ان کے پیچھے نماز جائز نہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، ان کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ رب کعبہ کی قسم جو نبی کا مسواک ہوگا وہ کیسا بھی تمہارا عزیز ہوگا، یہ جان لینا چاہیے جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یہ پیغام ہے مجاہد ملت کا۔ نوجوان بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اب دیکھو اگر کوئی اٹھتا ہے تو اسے جانا چاہیے یا نہیں، یہ آپ کو فیصلہ کر رہا۔ آپ اگر نہیں چاہیں گے تو کیسے کوئی نکل جائے؟ تو درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مدنی جود والکرم منبع علم والحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ وعلی حضرت نے ہمیں ادب سکھایا ہے، محبت رسول کا تحفہ دیا ہے، اور اس ادب کو عملی جامہ مجاہد ملت نے یوں پہنایا کہ جب سفر کرتے کرتے بریلی شریف ریلوے اسٹیشن پہ ٹرین سے اتر کر رکشے کے اوپر بیٹھ گئے اور رکشے والے سے کہا چلو درگاہ اعلیٰ حضرت چلو، دیر سے بولو سبحان اللہ، غور کرنا، درگاہ اعلیٰ حضرت چلو۔ آپ جائیں گے بریلی شریف کو، جب باہر نکلیں گے تو آٹو والا کہے گا کہ اعلیٰ حضرت کیا چلنا ہے کیا، رکشے والا آواز دے گا کہ اعلیٰ حضرت کیا چلنا ہے کیا، لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ اعلیٰ حضرت کے یہاں جا رہے ہیں کیا؟ سبحان اللہ، یہ صرف بریلی شریف میں ہی نہیں، یہ چرچا مدینہ شریف میں بھی ہے۔ میں پہنچا 2017 میں مدینہ شریف تو میں نے دیکھا کچھ یمن کے لوگ، یمنی ایک جماعت تھی، گنبد خضرا سے متصل نگاہیں جھکا کر سلام پیش کر رہے تھے، میں نے سوچا ان کی زبان یمنی ہے، یہ یمنی زبان میں سلام پیش کرتے ہوں گے، لیکن جب کان لگایا تو یمن کے لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے، مصطفیٰ جانے رہنا سلام شریف اتر گئے، رکشے پہ بیٹھے
کئی روپے لوگے؟ اس زمانے کی بات ہے، تقریباً 45 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں۔ رکشے والے نے کہا 5 روپے لوں گا، تو میں چاہوں گا 5 روپے شاید طے کیا گیا۔ آپ رکشے پہ بیٹھ گئے، رکشہ چالک چل پڑا، درگاہ رضا کے لیے چلا۔ راستے میں حضور مجاہد ملت نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ رکشہ چالک سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام حامد رضا ہے، میرا نام حامد رضا ہے۔ مجاہد ملت بے قرار ہو گئے، فرمایا رکشہ روکو، رکشہ روکو، رکشہ روکو، رکشہ روک دیا گیا۔ آپ نیچے اتر گئے، 10 روپے میں نوٹ دیا اور فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ، میں یہاں سے پیدل جاؤں گا، میں یہاں سے پیدل جاؤں گا۔ رکشہ چالک پریشان ہو گیا، کیا مسلم زیادتی ہو گئی، کیا گستاخی ہو گئی، کیا بات ہے، کیا آپ میرے ساتھ نہیں جا رہے ہیں؟ فرمایا سنو، تم تو بہت ہی اچھے ہو، اخلاق اچھا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تمہارا نام بھی حامد رضا ہے اور میرے اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا نام بھی حامد رضا ہے، ان کا نام بھی حامد رضا ہے۔ حجت الاسلام وہ حامد رضا کہتے ہیں، تو جس کی نام کی نسبت شیخ الاسلام والمسلمین اعلیٰ حضرت کے شہزادے سے ہو، میری محبت کا دوبارہ نہیں کہ میں اس سے کام لوں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ تمہارا نام شہزادہ اعلیٰ حضرت کے نام پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، لاجواب، واہ واہ یا رسول اللہ، زندہ باد، 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 واہ واہ، بہت خوب، لاجواب۔ سبحان اللہ، تو یہی ادب سکھایا گیا ہمیں بریلی شریف سے۔ ہم ادب والے لوگ ہیں، بے ادب نہیں ہیں، ہم ادب والے ہیں۔ تو ادب کا دامن تھام کر رکھنا اور محبت سے ایک بار مسکرا کر بولنا سبحان اللہ، اور محبت سے سبحان اللہ۔ دو شعر مجھ سے سماعت کرو کہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ایک شعر اور ہے قابل غور ہے، کہاں خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہاں خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے دوسرا نہ کرے۔ واہ واہ، لاجواب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک شعر مولانا محبوب مصباحی کی معرفت سے آپ خود کو روک نہیں پائیں گے، جو کمزور دل کے لوگ ہیں خود کو تیار کر لیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شعر ہی ایسا ہے، نبی کے قدموں میں جس دم غلام کا سر ہو، نبی کے قدموں میں جس دم غلام کا سر ہو، قضا سے کہتے تھے، قضا سے کہتے تھے ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے۔ یہی محبت کا جو پیغام ہے ہمیں بریلی شریف سے ملا، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے تو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا جانو کی ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ محبین رسول اہل سنت و جماعت یہ وہ قوم ہے کہ محبت رسول میں ہی اس کی زندگی گزرتی ہے، ہر لمحہ گزرتا ہے، ایک ایک پل گزرتا ہے، ایک ایک سانس گزرتی ہے، اور اس محبت کا اعتراف پوری دنیا کرتی ہے، پوری دنیا کرتی ہے۔ سامعین توجہ کریں، میں دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کی کثرت ہے، تو میں بھی خود کو تیار کر رہا ہوں۔ آپ آج اس جلسے میں بھی جھومیں گے، اپنے اپنے گھروں پہ بھی جھومیں گے، اور مرنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں بھی جھومیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سماعت کرو، وہ یہودی ڈاکٹر مائیکل ہا
ڈاکٹر مائیکل ہارٹ یہودی، اسلام کا دشمن، مسلمان کا دشمن، قرآن کا دشمن، شاعر اسلام کا دشمن، یہودی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، اس نے 28 سال تک پوری دنیا میں گھوم گھوم کر مشہور شخصیات کے نام کی لسٹ بنائی. غور سے سننا ذرا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کو فخر ہوگا اس بات پر کہ ہم غلام ہیں تو اماموں کے امام کے غلام ہیں. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے 28 سال تک پوری دنیا میں گھوم کر مشہور بااثر شخصیات کے نام کی لسٹ بنائی اور ان پہ تحقیق کی. پوری دنیا میں گھومتا رہا، ہندوستان، پاکستان، ترکستان، انگلستان، افغانستان، سوڈان، امریکہ، جرمنی، جاپان، پولینڈ، ماریشس، ملیشیا، سری لنکا، آسٹریلیا، زمبابوے، چین، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈونیشیا، ملیشیا، سوریا، جورجیا، عمان، قسطنطنیہ، تنزانیہ، چیچنیا، بوسنیا، کینیا، الجیریا، مشرق، مغرب، شمال و جنوب میں پوری دنیا میں گھومتا رہا. 100 لوگوں کے نام کی لسٹ تیار کی اور 100 مشہور اہم شخصیات پر ایک کتاب لکھی. کیا نام ہے اس گاؤں کا؟ نواب ہاتھی ٹولہ، پرانا نام، نیا نام مرغی ٹولہ. بہتر ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ایک سو مشہور شخصیات میں کتاب لکھی، توجہ، تسلسل ختم نہ ہونے پائے. 100 مشہور شخصیات میں کتاب لکھی اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوئی جھارکھنڈ کے مسلمانوں کہ 1 نمبر پر یہودی ڈاکٹر نے ہمارے نبی محمد عربی کا نام رکھا. 1 نمبر پہ کس کا نام رکھا؟ بولو، ہمارے نبی کا نام رکھا. ذرا مسکرا کر بول دو یار سبحان اللہ. ہمارے نبی کا نام رکھا. فرانس میں ہی ایک انٹرویو میں پوچھا گیا، او ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، 1 نمبر پہ تو نے اپنے پیشوا کا نام کیوں نہیں رکھا؟ 1 نمبر پہ تو نے عیسائی پیشوا کا نام کیوں نہیں رکھا؟ 1 نمبر پہ تو نے غیر مسلم کے پیشوا کا نام کیوں نہیں رکھا؟ 1 نمبر پہ سکھ یا بدھسٹ کے پیشوا کا نام کیوں نہیں رکھا؟ مسلمانوں کے پیشوا کا نام 1 نمبر پہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہ میں نے 28 سال تحقیق اور ریسرچ کے بعد اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ میں نے اس تحقیق میں دیکھا ہے کہ محمد کی طرح اس کائنات میں نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی پیدا ہوگا. وہ کہتا ہے میں نے ان کے بچپن پہ بھی تحقیق کی ہے، جوانی پہ بھی تحقیق کی ہے، میں نے 50 سالہ زندگی بھی دیکھی ہے، 55 سالہ زندگی پہ بھی تحقیق کی، 63 سالہ زندگی پہ بھی تحقیق کی، ان کی حیات اور حیات کے بعد 10 سال پہ بھی تحقیق کی. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ان کی مکی زندگی بے مثال، مدنی زندگی بے مثال، ان کا سفر بے مثال، ان کا حضر بے مثال، خلوت بے مثال، خلوت بے مثال، ان کا طلبہ بے مثال، ان کا طلبہ بے مثال، ان کا سینہ بے مثال، ان کا مدینہ بے مثال، ان کا نندان بے مثال، ان کا خاندان بے مثال، عبادت بے مثال، ریاست بے مثال، نبوت بے مثال، رسالت بے مثال، اخلاق بے مثال، تواضع بے مثال، انکساری بے مثال، بچپن بے مثال، جوانی بے مثال، ان کی ہر ادا بے مثال، ان کی شان تو کیا جانے، خوش والے دل سے پیدا اور کیا جانے، خوش بابا اس کے اڑتا ہے ہریرا تیرا. حضرت علامہ مولانا عبداللہ صاحب کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لاجواب، بہت سبحان اللہ سبحان اللہ. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروار سے اڑتا ہے ہریرا تیرا. بہت خبردار. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا رسول اللہ. ذرا محبت رسول نے زور سے بولو سبحان اللہ. اور محبت سے جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی بولے
سبحان اللہ. ارے نبی کی محبت کی بات آ گئی ہے. کہاں دیکھیں گے نبی کی محبت کو. سنو ایک حدیث شریف بخاری شریف جلد ثانی باب غزوۃ موت من ارتش سفر نمبر 611 سطر 12 عن انس ان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نازل دروازہ نبی بن رباح من ناس قبل يوم خبره وقال النبي صلى الله عليه وسلم اخذ رايه زيد الفوسي ثم اخذ جعفر الفوسي ثم اخذ ابن رباح الفوسي وعيناه تصريفان حتى اخذ رايه سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه او كما قال سيد المرسلين. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جا نہیں رہے بلکہ آ رہے. سبحان اللہ. بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے. ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. سبحان اللہ. ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. سب دیوانے حاضر ہیں. محبت رسول کو ہم کسی وہاں بھی سے محبت رسول نہیں سیکھتے کیونکہ وہ محبت رسول سے خالی ہے پیدل ہے. ہم صحابی سے سیکھتے ہیں. ہم صحابی سے سیکھتے ہیں. غور کیجیے گا جنگ موتا جنگ موتا اس سلسلے میں جو حدیث میں نے پڑھی ہے ترجمہ پیش کروں. اب تھوڑی دیر طرف توجہ کر لیں. شکریہ جزاک اللہ. بہت محنت کی آپ لوگوں نے اور آپ نے ماشاءاللہ کامیابی حاصل کی. بہت بہتر. سبحان اللہ. اب اسی کرسی کو اس کا رخ مجمع کی طرف کر کے بیٹھ جائیں آپ. سبحان اللہ. بہت بہتر ماشاءاللہ. ذرا بول دیں سبحان اللہ. ہاں تو وہ ترجمہ پیش کروں گا. اس سے پہلے کہ جنگ موتا کی بات آئے سنو. جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید مقابلہ کر رہے تھے پہلوان سے. اس کا نام تھا نسنور نامی پہلوان. حضرت خالد بن ولید سے مقابلے کے لیے آیا. آنے کے بعد بولا منہ کھولا او خالد میری بہادری کا شعلہ شام و رات میں ہے. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا میری بہادری کی دھوم زمین و افلاک میں ہے. نسنور آج تک مجھ سے مقابلہ کرنے والا زندہ بچ کر نہیں جا سکا ہے. سیف اللہ نے کہا سن میں سیف اللہ غلام رسول اللہ. تجھے پتا تھا شجاعت ہوتی کیا ہے, جنگی مہارت ہوتی کیا ہے. جنگ شروع ہو گئی, جنگ یرموک شروع ہو گئی, گتن گتا کی جنگ شروع ہو گئی, شمشیر زمین ہو رہی ہے, اللہ تبارک تلوار چمک رہی ہے, نیزے چمک رہے, بچیاں چمک رہی ہے, واروں کو ڈھالوں پہ روکا جا رہا ہے. اسی نازک گھڑی میں حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی گر گئی, ٹوپی گر گئی, ٹوپی گر گئی, ٹوپی گر گئی. اب حضرت خالد بن ولید فرما رہے میری ٹوپی کہاں ہے, میری ٹوپی کہاں ہے, میری ٹوپی کہاں ہے, میری ٹوپی کہاں ہے. اللہ اکبر تو کرے کوئی تو میری ٹوپی لا کر دے. نسنور آپ کی پشت پہ ہے, حملہ کر رہا ہے, آپ دفاع کر رہے ہیں, بلکہ فرما رہے ہیں میری ٹوپی کہاں ہے, میری ٹوپی کہاں ہے. ایک صحابی نے آگے بڑھ کر ٹوپی اٹھا کر حضرت خالد بن ولید کو دے دی. حضرت خالد نے ٹوپی پہننے کے بعد پلٹ کر حملہ کیا اور نسنور کو بھی پیچھے چیز میں رکھ دیا اور ایسی شجاعت دکھائی کہ جنگ یرموک میں مسلمانوں کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی. جنگ ہو گئی, جنگ ہو گئی, لیکن حضرت خالد بن ولید سے صحابہ کرام نے کہا او خالد بن ولید آپ کی ٹوپی تو چار آنے کی ہے, آپ کی جان بہت قیمتی ہے, آپ کی پشت پہ نسنور تھا, آپ کو جان کی فکر نہیں تھی, ٹوپی کی فکر تھی. اگر آج آپ شہید ہو جاتے تو
مدینہ شریف سوگوار ہو جاتا، مدینہ شریف کی زمین سوگوار ہو جاتی، مدینہ شریف کے لوگ بھی روتے، فرشتے بھی روتے، آپ کی جان بہت قیمتی ہے، ایسے نازک وقت میں آپ کو ٹوپی کی پرواہ تھی اور جان کی فکر نہ تھی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو جواب سنو فرمایا، میری اس ٹوپی میں مصطفیٰ جان رحمت کے بال شریف ہے، منہ مبارک ہے، جو میں نے سل کر محفوظ کر لیا ہے۔ جنگ میں خالد بن ولید اپنی طاقت کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوتا ہے، منہ مبارک کی برکت سے کامیاب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، واہ واہ واہ۔ آج جب کہ ٹوپی گر گئی میں سوچنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں ٹوپی کی برکت سے محروم ہو جاؤں، منہ مبارک کی برکت سے محروم ہو جاؤں اور کہیں مغلوب نہ ہو جاؤں، کہیں شکست کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ اس لیے چاند سے زیادہ مجھے ٹوپی کی فکر تھی۔ بریلی شریف سے آواز آئی ہے، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چاہے پر سے رحمت کی گھٹا بلکہ تمہارے جیسے ہم سیاہوں پہ یا رب کبھی سے محشر میں سایہ افضل ہو تیرے پیارے کے پیارے دیش۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ محبت ہے، یہی محبت ہمیں بریلی شریف سے ملی ہے۔ تو دعا کرو کہ ہم زندہ رہیں تو محبت رسول کے ساتھ زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو محبت رسول کے ساتھ جائیں۔ جی ہاں، محبت رسول، محبت رسول کی یہ ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ماں بہنوں سبحان اللہ، اتنی ضروری گفتگو ان کی ہو رہی ہے کہ ختم نہیں ہو رہی۔ بھئی ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ دو عورت جیل میں رہی 10 سال، جیل میں 10 سال کی بات کر رہا ہوں۔ آقا سے صحابہ کرام نے جو محبت کی وہ بے مثال ہے۔ اور جنگ احد میں دل کے کانوں سے سننا، جنگ احد میں شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی، معاذ اللہ مصطفیٰ شہید ہو گئے، معاذ اللہ مصطفیٰ شہید ہو گئے۔ جب یہ افواہ پھیل گئی تو کچھ صحابہ کرام قلب لشکر میں آ کر مقابلہ کرتے رہے، اور جب شہادت کا وقت قریب آیا تو یہ جملہ زبان پہ جاری ہوا کہ جب مصطفیٰ نہ رہے تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے۔ بہت اسی بیچ ایک عورت روتی ہوئی آئی، میرے نبی کہاں ہے، میرے نبی کہاں ہے، میرے نبی کہاں ہے، میرے نبی کہاں ہے۔ ایک نے آگے بڑھ کر کہا، اے خاتون اس جنگ میں تیرا باپ شہید ہو گیا۔ کہنے لگی نہیں میں تم سے اپنے باپ کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں، میں تم سے اپنے نبی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ بولو گے یار اور محبت سے بول دو۔ بات تو ایسی ہے کہ ادب ملحوظ نہ رکھیں ہم اور اپنے اوپر کنٹرول ہم نہ رکھیں تو مائک لے کے نیچے کود جائیں، یہ ہماری کیفیت ہوتی ہے۔ آپ کا دل مردہ ہے کیا؟ اگر زندہ ہے تو زندگی کے ساتھ ذرا محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ چل 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 مل کر بول دے سبحان اللہ۔ ہلکے ماریے گا کرسی ٹوٹ نہ جائے۔ بیٹھ گئے سارے بچے بیٹھ گئے ماشاءاللہ، مل کر بول دے سبحان اللہ۔ ماں بہنوں ذرا غور کریں، جلسہ آپ کا ہے، خراب نہ کریں، جلسہ خراب نہ کریں، جلسہ آپ کا ہے۔ اگر آپ یہاں بات کریں گی تو کوئی فائدہ نہیں کہ آپ کیوں آئیں، اس سے بہتر تھا کہ آپ گھر ہوتی، یہاں آ گئی ہیں تو خاموشی سے سماعت کریں۔ جلسہ آپ کا ہے، آپ کامیاب کریں۔ ذرا محبت سے مسکرا کر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مدنی جدی والکرم من بری العلم والحکم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ خاتون آئی، میرے نبی کہاں ہے، میرے نبی کہاں ہے، میرے نبی کہاں ہے۔ آواز آئی وہ خاتون جنگ میں تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہنے لگی میں تم سے اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں، اپنے نبی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، میرے نبی کہاں ہے۔ اور آگے بڑھی، میرے نبی کہاں ہے، میرے
نبی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، میرے نبی کہاں ہے؟ میرے نبی کہاں ہے؟ تب تک کہ خاتون کی نظر مصطفیٰ پہ پڑ گئی، بھاگتی ہوئی آ گئی، قدمِ نبی میں گر گئی اور سرنے لگی، یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو کائنات سلامت ہے۔ باپ شہید ہو گیا کوئی بات نہیں، بیٹا شہید ہو گیا کوئی بات نہیں، شوہر شہید ہو گیا کوئی بات نہیں، آپ کی زندگی سے کائنات کی زندگی ہے۔ بہت سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہمارے آقا ہمیں سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں، کاش ہمیں بھی وہ زمانہ ملا ہوتا، کاش ہمیں بھی وہ زمانہ ملا ہوتا کہ جنگ بدر میں ابو جہل پہ ہم اپنا جہاد صاف کرتے، کاش ملا ہوتا لیکن نہ مل سکا، افسوس ہم لوگ اس وقت پیدا ہوتے تو کورونا وغیرہ کا چکر تو نہیں ہوتا، یہ لاک ڈاؤن یہ تو نہیں ہوتا، لیکن ہمیں وہ زمانہ تو نہیں ملا، لیکن ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ رسول پاک کا زمانہ ہمیں نہ مل سکا، نائب رسول پاک ہمارے سامنے موجود ہے، قرن مصطفیٰ نہ ملا لیکن یہ زمانہ بھی ہمارے نبی کا ہی زمانہ ہے۔ چند شعر پیش کرتا ہوں، بالکل عقیدت اور خلوص کے ساتھ پیش کرتا ہوں میں، جی مداحان رسول کی خصوصی توجہ کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ یہ اشعار آپ نے اگرچہ سنے ہوں لیکن آج ہی چند دنوں پہلے مجھے حاصل ہوئے اور اس میں تمنا ہے کاش ہمیں وہ زمانہ ملا ہوتا۔ اسی محبت کو شعر میں سمیٹا گیا ہے، سماعت کریں کمیٹی کے افراد، جناب فاروق صاحب میرے لیے، ارے سبحان اللہ، فاروق صاحب نے مجھے انعام دیا ہے، اللہ تعالیٰ عمر پر کرتا، یہ بچی آئی دیکھ رہے بہنوں کی بھی محبت کم نہیں ہے، بولو سبحان اللہ، یہ جامع میں ہے جامع جم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ شعر دیکھو، کاش ہمیں وہ زمانہ ملا ہوتا کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، یا رسول اللہ، مولانا اسد کی توجہ کے ساتھ، کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا۔ یہ کلام جب مجھے ملا تو اللہ کی قسم بہت رویا، میں بہت رویا۔ اس وقت کنٹرول میں رہنا پڑے گا مجھے کیونکہ تقریر کرنی ہے، آگے جو شعر آ رہا ہے عشاق رسول خود کو روک نہیں پائیں گے انشاءاللہ۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، اللہ اکبر یا رسول اللہ، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا۔ آنے والا شعر آپ کیچ کرنا کہ کاش میں سنگ در تیرا ہوتا، کاش میں سنگ در تیرا ہوتا، تیرے قدموں کو چومتا ہوتا، سبحان اللہ، تیرے قدموں کو چومتا ہوتا۔ آنے والا شعر سماعت کرو کہ تو چلا کرے تو میری پلکوں پر، یا رسول اللہ، تو چلا کرے تو میری پلکوں پر، کاش میں تیرا راستہ ہوتا، سبحان اللہ، کاش میں تیرا راستہ ہوتا۔ آنے والا شعر یقیناً نازک دل کے جو حضرات ہیں وہ بے قرار ہو جائیں گے، شعر ہی ایسا ہے کہ لڑتا پھرتا میں تیرے دشمن سے، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں، جنگ خیبر میں، لڑتا پھرتا میں تیرے دشمن سے، لڑتا پھرتا میں تیرے دشمن سے، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا،
سبحان اللہ سبحان تیری اللہ خاطر میں مر گیا ہوتا، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، تیری اللہ بڑی شیر پہ خود کو کنٹرول میں رکھنا کہ تو کبھی تو مجھے بھی تک لیتا یا رسول اللہ، تو کبھی تو مجھے بھی تک لیتا، تیرے تکنے پہ بک گیا سبحان اللہ سبحان تیرے اللہ تکنے پہ بک گیا ہوتا، تیرے تکنے پہ بک گیا ہوتا، تیرے تکنے پہ بک گیا ہوتا۔ ارے والا شیر بھی سنبھال لو کہ تیرے مسکن کے گرد شام و سہرے، تیرے مسکن کے گرد شام و سہرے بن کے منگتا میں پھر رہا ہوں، بن کے منگتا میں پھر رہا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا۔ ایک شعر اور آیا، ذرا سا رونے کی طرح منہ بنا کر بولو سبحان اللہ، سب کہتے مسکرا کر بولو، میں کہوں گا ذرا اداس ہو کر بولو سبحان اللہ۔ شعر بہت اچھا ہے، سماعت کریں کہ تو جو آتا میرے جنازے پر، تو جو آتا میرے جنازے پر، تو جو آتا میرے جنازے پر، تیرے ہوتے میں مر گیا سبحان اللہ سبحان اللہ شریف سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی فرماتے تھے، جابر فرماتے خرجنا مع رسول اللہ الی سعد بن معاذ حین توفی، فرماتے حضرت جابر میں مصطفیٰ کے ساتھ نکلا، جب سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا مصطفیٰ نے جنازہ پڑھایا، مصطفیٰ نے جنازہ پڑھایا۔ سماعت کرو کہ تو کبھی تو میری خبر لیتا، آپ کہتے ہیں نا کہ میرا گھر کلکتہ میں بن جائے، میرا گھر رانچی میں بن جائے، میرا گھر ٹاٹا جمشید پور میں ہوتا، میرا گھر ممبئی میں ہوتا، دلی میں ہوتا، میرا گھر امریکہ میں ہوتا، یہ تو دنیا دار کی خواہش ہے، ایک عاشق کی خواہش کیا ہے؟ سماعت کرو کہ تو کبھی تو میری خبر لیتا، چلتے پھرتے کہتے ہیں محمد محبوب صاحب خیریت ہے؟ کہتے ہیں الحمدللہ، یہ خبر لے لیا انہوں نے یا میں نے آپ کی لے لی، اسی مفہوم کو اس شعر میں پیش کیا ہے کہ تو کبھی تو میری خبر لیتا، تیرے کوچے میں گھر میرا ہوتا۔ یہاں ایک شعر بہت ایک بہت مصرع مشہور ہوا تھا، آدھا ادھر آدھا ادھر، کہ آدھا گھر میرا اس پار ہوتا آدھا اس پار ہوتا، نہیں آدھا ادھر آدھا ادھر کیوں نہیں، پورا ادھر۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی مصرع بہت مشہور ہوا تھا کہ میرا گھر آدھا ادھر ہوتا آدھا ادھر ہوتا، آدھا ادھر آدھا ادھر، نہیں پورا ادھر۔ مول کر مچل کر بولو سبحان اللہ کہ تو کبھی تو میری خبر لیتا، تیرے کوچے میں گھر میرا ہوتا، تیرے کوچے میں گھر میرا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ شیخ کے علماء ذرا خود کو کنٹرول میں رکھے، کتنی بڑی طلب ہے اور تمنا ہے، اس کے ساری دولت قربان، ہماری زندگی قربان اس طلب پر اور اس خواہش پر میں حضور شیخ طریقت کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ چھوڑ کر جنت پلٹ آتا، چھوڑ کر جنت پلٹ آتا، تو میری قبر پہ کھڑا
ملا افسوس ہمیں وہ زمانہ نہ ملا، لیکن یہ زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے. سنت رسول کے مطابق زندگی گزاریے، سنت رسول کے مطابق زندگی گزاریے، محبت رسول کے ساتھ ہی زندگی گزاریے، محبت رسول کے ساتھ ہی ہمارا خاتمہ ہو. نمازوں کے بعد یہی دعا کیجیے. دیکھیے تو ذرا صحابہ کرام کی محبت، اللہ اکبر. حضرت بلال حبشی مجھ سے اس محبت بھری روایت کے لیے فرمائش کی گئی ہے. میں فرمائش کی تکمیل کرتا ہوں. حضرت بلال حبشی اللہ پر یہ کون ہے؟ مصطفیٰ کے ایسے عاشق ہے کہ جب روح نکلنے والی تھی تو ان کی بیوی رونے لگی. حضرت بلال کی بیوی رونے لگی. حضرت بلال حبشی کی بیوی رونے لگی. ادھر دیکھیے، یہی وجہ ہے کہ تقریر کا تسلسل بھی ختم ہوتا ہے، روحانیت بھی ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. حضرت اسی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے مسجد میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو مسجد ہے نا، وہاں اگر امام صاحب کہے بچوں نکلو تو آپ اینٹ جاتے. ہمارے بچے کو مسجد سے نکالا تو اگر جو بچہ صفائی کا خیال نہ رکھے، نابالغ ہے، عقل سلیم نہیں ہے، تو ایسے بچے مسجد میں جا کر ہنگامہ کریں گے اور مسجد کو، جی ہاں، وہاں اس کی جو نظافت صفائی ہے اس کا خیال نہیں رکھیں گے، اس لیے وہاں سے بھی نکالا جائے. یہ بچے جتنے ہیں سارے بچے زور سے بول رہے سبحان اللہ. سارے بچے جو آ چکے ہیں، نکالا نہیں جائے گا تمہیں. اور تم بھی تقریر جب تک ہو رہی ہے مت نکلنا. جتنے بچے ہیں زور سے بول دو سبحان اللہ. بلال حبشی رونے لگے. حضرت بلال کی روح نکلنے والی ہے، ان کی بیوی رونے لگی. بلال تو مسکرا رہے، بیوی رونے لگی. بلال حبشی نے کہا میری شریک حیات رو کیوں رہی ہو؟ ادھر دیکھو، رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی آپ کے سارے سر سے اٹھا، شوہر کا انتقال ہونے والا ہے تو میرے لیے اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ کیا ہوگی میرے لیے اس سے بڑی مصیبت کہ شوہر ہمیشہ کے لیے بیٹھنا کرتا دینے والا. میں رو رہی ہوں کہ آپ اس سے جدا ہونے والے. حضرت بلال نے کہا یہ رونے کا وقت نہیں ہے، خوشی کا موقع ہے. یہ تو خوشی کا موقع ہے، مسرت و شادمانی کا موقع ہے. کہنے لگی شوہر سے جدائی ہو رہی ہے، اس سے بڑی ہمارے لیے کم تکلیف ہوگی. ہمیشہ کے لیے جدائی ہو رہی ہے. آپ لوگ پیدل بننے والے، اب سنسنی سے پرواز ہونے والی ہے اور آپ کہہ رہے خوشی کا موقع ہے. تو بلال حبشی کا جواب سنو. کہنے لگے کہ آج قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا ہے. پرکاش کے لیے اس سے بڑی خوشی کی کیا گھڑی ہوگی کہ قبر میں آقا کا دیدار ہوگا. اور پرواز و زمانے والوں کو قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، سامنے آقا جو ہوں گے تو اجالا ہوگا. لہر میں اس روح شہزادہ بات لے کے چلے، اندھیری راستی بھی چراغ لے کے چلے. محبت جو عظیم نعمت ہے، اس کی حفاظت کیجئے. محبت مصطفیٰ سے کیجئے، محبت پیران اعظام سے کیجئے، محبت علماء کرام سے کیجئے، محبت اپنے اماموں سے کیجئے، محبت اپنے بھائی بہنوں سے کیجئے، محبت آپ دادا دادی سے کیجئے، نانا نانی سے کیجئے، محبت آپ بیوی سے کیجئے، بیٹی سے کیجئے، بیٹے سے کیجئے، اور محبت ماں باپ سے کیجئے.
آج انتقال ہو گیا ایک شخص کا، کیا نام ہے ان کا؟ کسی کا انتقال ہو گیا، آج ہی کے بارے میں خبر نہیں۔ ہم محمد فخر الدین، اللہ انہیں جنت عطا فرمائے۔ تو والد کا سایہ اٹھ جاتا ہے، اور یہ والد ہمارے لیے عظیم نعمت ہے۔ یہ دو پیغام جو پیش کرنے والا ہوں، سنبھال کے لے جانا۔ ماں باپ سے محبت، یہ تو محبت ہے کہ مشکاہ شریف حدیث شریف ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی؟ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم امك، قال ثم من؟ قال ثم امك، قال ثم من؟ قال ثم امك، قال ثم من؟ قال ثم ابوك، او كما قال سید المرسلین۔ صحابی آگے ہیں آقا کی بارگاہ میں، وہ جان عالمین، مراد المشتاقین، انیس الغریبین، انیس الغریبین، سراج الصالحین، شمس العارفین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام الاولین والآخرین، طہ و یاسین، سبحان اللہ بولے مومنین۔ سبحان اللہ۔ آگئے اے بچے، تمہیں تمہاری ماں کی محبت کا واسطہ، یہ جو تقریر ہو رہی ہے تمہارے لیے ایک خاص پیغام ہے، رب کعبہ کی قسم خاص پیغام ہے۔ اگر آنکھوں میں آنسو نہ آئے نا تو کہنا کہ مولانا نے بلا وجہ روک لیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ صحابی آ گئے، عرض کیا آقا بتائیے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق کون ہے؟ حسن سلوک کا مستحق کون ہے سب سے زیادہ؟ صحابی نے کیا پوچھا؟ من احق الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ محبت کا حقدار کون ہے؟ باپ ہے، ماں ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، خالہ ہے، خالو ہے، پھوپھا ہے، پھوپھو ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ساس ہے، سسر ہے، چچا ہے، چچی ہے، بھتیجا ہے، کون ہے؟ استاد ہے، امام ہے، پیر ہے، کون ہے؟ سب سے زیادہ محبت کا مستحق کون ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اس کائنات میں سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق تمہاری ماں۔ ماں کے نام پر مسکرا کر بول دو سبحان اللہ۔ صحابی نے دوسری بات پوچھا، نور علی نور ہمارے حضور، پھر کون؟ تو آقا نے فرمایا پھر تمہاری ماں۔ صحابی نے تیسری بار پوچھا تھا پھر کون؟ تو آقا نے تیسری بار فرمایا پھر تمہاری ماں۔ صحابی نے چوتھی بار پوچھا تھا پھر کون؟ تو آقا نے چوتھی بار فرمایا پھر تمہارے باپ۔ تین بار آقا نے فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، چوتھی بار فرمایا تمہارے باپ۔ ماں عظمت والی، باپ عظمت والا، اور ماں کو یہ مقام یوں ہی نہیں ملا، ان کی شفقت بے مثال ہوتی ہے، ان کی محبت بے مثال ہوتی ہے، ان کی پرورش بھی بے مثال ہوتی ہے۔ تو یہ بچوں کی پرورش کرتی ہیں۔ آپ دیکھو، ادھر دیکھو میری طرف، تم لوگ اپنے ایک ایک بالش کے موبائل سنبھالے ہوئے ہو، سب نے سنبھال کے رکھا، اور جو مائیں چھوٹے بچوں کے ساتھ ہیں، ان کے بچے 6 مہینے 1 سال یا 1.5 سال کے ہیں، ان کو گود میں سنبھالے بیٹھی، معمولی بات ہے، وہ گود میں سنبھالے بیٹھی ہیں، معمولی بات ہے یہ۔ اللہ
اللہ ان ماں بہنوں کی ہمت کو قبول فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ چین یہ ہمارا پڑوسی ملک ہے چین، وہاں صدیوں پہلے زلزلہ آیا، ادھر دیکھو، اور جب زلزلہ آیا تو لاکھوں لوگ مر گئے، عمارتیں زمین بوس ہو گئی، کئی ہفتے کے بعد جب ملبہ ہٹایا جانے لگا تو کنٹلوں ملبے کے اندر ایک عورت بے ہوش تھی، اس کا بچہ بھی بے ہوش تھا۔ ملبوں میں ایک دیوار یوں گری کہ وہ اوپر معلق رہ گئی، ماں بے ہوش بچہ بے ہوش۔ جب دونوں کو نکالا گیا اور ڈاکٹروں نے علاج کیا تو ماں کو بھی ہوش آ گیا، بچے کو بھی ہوش آ گیا، لیکن ڈاکٹروں نے دیکھا کہ اس ماں کی انگلی کا کنارہ زخمی ہے، یہ بھی زخمی، یہ بھی زخمی، یہ بھی زخمی، یہ بھی زخمی، انگلی کا سرا زخمی۔ ڈاکٹروں نے کہا خاتون یہ انگلیاں زخمی کیسے ہو گئیں؟ کہنے لگی میرا بیٹا دودھ کے لیے روتا تھا، میں دودھ پلا دیتی تھی، ملبوں کے اندر کوئی مددگار نہیں تھا، صالحان نہیں تھا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، اب میرے سینے میں دودھ بھی نہ رہا، اب میرے سینے میں دودھ بھی نہ رہا، میں بہت پریشان ہو گئی کہ بیٹے کے لیے دودھ کا انتظام کیسے کروں گی۔ وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا دودھ کے لیے رونے لگا تو میں سوچنے لگی کہ اگرچہ میرے سینے میں دودھ نہیں لیکن میرے شریر میں خون موجود ہے، میرے شریر میں خون موجود ہے، میں اپنے بیٹے کو خون پلا کر زندہ رکھوں گی۔ وہ کہتی ہے کہ بیٹا رونے لگا تو دانتوں سے انگلی کاٹنے لگی میں، اور جب خون جاری ہو گیا تو بیٹے کے منہ میں انگلی ڈال دی، وہ خون چوستا رہا، تسلی مل گئی، دوسری بار رویا، دوسری انگلی کاٹی، اور جب خون جاری ہو گیا تو بیٹے کے منہ میں انگلی ڈال دی، اس طرح سے میں بھی بے ہوش ہو گئی، میرا بیٹا بھی بے ہوش ہو گیا، میں نے اپنے بیٹے کو اپنا خون پلایا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا ماں کی عظمت کو سلام، ماں کی محبت کو سلام، ماں کی شفقت کو سلام، ماں اگر یہ جان لے کہ بیٹے کو خون پلا کر زندہ رکھا جا سکتا ہے تو ماں اپنے بیٹے کو اپنا خون پلا دیتی ہے۔ اور جھارکھنڈ کے نوجوانوں کان کھول کر سن لو، یہ محبت ہے کہیں اور نہیں ملے گی، اپنے ہی گھر میں ماں کے قدموں میں ملے گی۔ یہ محبت تمہیں ماں کی بارگاہ میں ملے گی۔ ایک شعر میرا اپنا ذاتی شعر سنو کہ ماں کی خدمت کرو میرے بھائی، ان کی خدمت سے رحمت ملے گی۔ میں ادھر ہمارے جناب زینت علی صاحب، عبد الماجد صاحب، ہاں ارے آپ کا چہرہ ملتا جلتا، انہوں نے بھی داد مغرب بڑی ضیافت کی، تو زینت علی اور عبد الماجد صاحب سب کو مولا سلامت، اور جتنے ہیں ادھر ہمارے فاروق صاحب مولا قبول کرے۔ شعر دیکھیں میرا اپنا ذاتی شعر کہ ماں کی خدمت کرو میرے بھائی، ان کی خدمت سے رحمت ملے گی۔ ماں کی خدمت کرو میرے بھائی، ان کی خدمت سے رحمت ملے گی۔ حق یہ ہے کہ خدمت سے ان کی تم کو مولا کی جنت ملے گی۔ جی ہاں، تو ماں عظمت والی، اچھا محبت بیوی سے بھی ہو اور محبت ماں سے بھی ہو۔ میں نے دیکھا ہے کہ شادی سے پہلے ماں سے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، اور پتہ نہیں شادی کے بعد محبت کم کیوں ہو جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے شادی کے بعد محبت کم کیوں ہو جاتی ہے؟ ارے میرا علم اور تجربہ کہتا ہے شادی کے بعد محبت اور زیادہ ہونی چاہیے۔ بھئی ان کے وسیلے سے تم دنیا میں آئے، ان کے وسیلے سے تمہیں یہ زندگی ملی، اور ان کی پرورش سے تمہیں یہ قوت ملی، اور پھر تم بالغ ہوئے، اور انہی کی وجہ سے تمہیں دلہن ملی۔ یہ دلہن کیوں ملی؟ انہی کی وجہ سے ملی نا، ورنہ سانڈ کی طرح گھومتے ہوتے
माफ करना जरा सब जुमला और मायूस भी था, माजरत चाहता हूँ। लेकिन माँ बाप की वजह से तुम्हें इज्जत मिलती है और अच्छा रिश्ता मिलता है ना, तो शादी के बाद तो मोहब्बत में और इजाफा होना चाहिए, बोलो होना चाहिए ना होना चाहिए। इसलिए एक नारा आज मैं लगाता हूँ, सबको बोलना है, करते रहेंगे। हाथों को उठाकर बोलिए माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे। सब बोले माँ बाप की खिदमत, सब बोले माँ बाप की खिदमत, माँ बाप से मोहब्बत और जोर से माँ बाप से मोहब्बत और जोर से माँ बाप से मोहब्बत। तो माँ अजमत वाली, बाप अजमत वाले, अच्छा माँ को भी चाहिए कि वो अपनी औलाद से मोहब्बत करती हैं, अपनी बहू से भी मोहब्बत करे, सुभान अल्लाह बोलो, अपनी बहू से भी मोहब्बत करे। इसलिए कि जिस बेटी की शादी के बाद एक अजनबी लड़का आपका दामाद बन जाता है और आप इसलिए मोहब्बत करती हैं कि वो दामाद आपकी बेटी का शौहर है। कौन है? आपकी बेटी का शौहर है। वो लड़का जो दामाद बना, क्यों बना? उसकी शादी अपनी बेटी से हो गई, तो बेटी की वजह से एक अजनबी दामाद बन गया और उससे आपको बेटे की तरह मोहब्बत हो गई। तो बेटा की वजह से जो बहू घर में आ गई, बेटा की वजह से जो बहू घर में आ गई, तो ये बहू बेटे की वजह से आई है। तो अगर दामाद को बेटी की वजह से मोहब्बत करो तो बहू से बेटे की वजह से मोहब्बत करो। ये समझाने के लिए भी कोई और जनाबे आली, कोई और कोई रॉकेट साइंस लगाना पड़ेगा? इतनी मोटी बात समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर बेटे से मोहब्बत है तो बेटे की वजह से बीवी, उस बेटे की बीवी से करो, और बेटी से है तो दामाद से भी खूब होती है। लो, तो जब दामाद से होती है, क्यों? बेटी की वजह, तो बेटा की वजह से बहू से क्यों नहीं? अब कैसे समझाऊं मैं? अब कैसे समझाऊं? अलग से स्कूल खोलूं? कैसे समझाऊं? तो मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। एक ये उठा, अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल की जरूरत होगी, आप 12 बजे के बाद भी मुस्कुरा रहे हैं, ये आपकी बेदारी अल्लाह कबूल फरमाए। कोई जरूरत होगी, जरूरतमंदों को रोका नहीं जा सकता। तो माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो। और इस ज़मीन में एक हदीस शरीफ और सुन लो, अहद रिसालत है, ज़माने मुस्तफा है। एक सहाबी ने कसम खा ली कि अगर मेरा काम हो जाएगा तो जन्नत की ऊपर वाली चौखट चूमूंगा और जन्नत की नीचे वाली चौखट चूमूंगा। अब काम हो गया तो सहाबी परेशान हो गए, अभी तो मैं जिंदा हूं, मैं कब चौखट चूमूंगा? आ गए नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, मैंने इस तरह की कसम खाई है, मन्नत मानी है, और मेरे आका अभी तो मैं जिंदा हूं, कब मरूंगा और कब चौखट चूम कर अपनी मन्नत पूरी करूंगा? तो फरमाया घर जाओ, घर जाओ, बाप की पेशानी को चूम लेना और तसव्वुर कर लेना कि जन्नत की ऊपर वाली चौखट चूम रहे हो। माँ के कदमों को चूम लेना, तसव्वुर कर लेना कि नीचे वाली चौखट चूम रहे हो। अर्ज़ किया था मैं कम नसीब हूँ, मेरे माँ बाप इंतकाल कर गए, वो दुनिया में नहीं है। तो फरमाया कब्रिस्तान जाओ, बाप की कब्र के सिराने को चूम लेना और माँ की कब्र की पायती को चूम लेना, कसम उतर जाएगी। कहने लगे आका उनकी कब्रें कहाँ है मुझे मालूम नहीं, मैं बहुत छोटा था जब उनका इंतकाल हुआ था। तो फरमाया घर जाओ तो लकीर खींच लेना, एक लकीर को बाप की कब्र तस्वुर कर लेना, दूसरी लकीर को माँ की कब्र तस्वुर कर लेना, बाप की लकीर के सिराने को चूम लेना, माँ की लकीर की पैती को चूम लेना, मन्नत पूरी हो जाएगी। ओ नौजवानों, माँ भी अज़मत वाली, बाप भी अज़मत वाले, माँ पे मिसाल, बाप पे मिसाल। आखिरी जुमला सुनो, यूं तो ये मौजू बहुत तफसील तलब है, लेकिन पूरी तकरीर मैं फिर कभी करूंगा। इतना बताकर मैं लौट जाता हूँ कि माँ
کی سعادت بزور بازونے تانا بخشت خدای بخشندہ، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر شخص کے نصیب میں تار و رسم کہا۔ تو یہ محبت کا جو پیغام ہمیں ملا ہے، آئیے جب دھام نگر شریف ہم جاتے ہیں، حضور مجاہد ملت کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ اکبر، وہاں سے بھی یہی محبت کا پیغام ہمیں ملتا ہے۔ آئیے میں ایک حدیث شریف فضیلت اولیاء کے تناظر میں سنا کر رخصت ہو جاتا ہوں، کیونکہ میرے بعد بھی خطیب اہل سنت کی تقریر ہونی ہے، شیخ طریقت کی زیارت آپ کر رہے ہیں، بس ایک تقریر، اگرچہ میں آدھا گھنٹہ اور بولتا رہوں پھر بھی آپ کہیں گے ٹھیک ہے، لیکن نہیں، مجھے خیال ہے اپنے بڑوں کا، سمجھ رہے آپ؟ مجھے اگر آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے ہی تقریر شروع کرا دی ہوتی تو اور لمبی ہو جاتی، لیکن پھر بھی بہت مناسب وقت آپ نے دیا، میں آپ کا مشکور ہوں، اور میں کبھی کبھی آپ کو ڈانٹ دیتا ہوں، معاف کرنا۔ یہ نائب رسول ہی کا حق ہے کہ وہ اپنے سامعین کو ڈانٹ دیتے ہیں اور سامعین محبت سے مسکراتے ہیں، اور کسی ریلی میں، سبھا میں، کسی محفل میں یہ محبت نظر نہیں آتی۔ یہ نیابت رسول کا صدقہ ہے کہ عوام علماء سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ٹوپی جو علماء کے سر پہ ہے معمولی نہیں، نیابت رسول کی ٹوپی ہے۔ یہ جو امامہ ہے یہ کوئی معمولی امامہ نہیں، نیابت رسول کا امامہ ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ محبت کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں حافظ و قاری عالم و فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں، ان کے جیسا خود کو بنانا سب کے بس کی بات، سب کے بس کی بات نہیں۔ اچھا ایک شعر اور دیکھیں کہ ہر بستی میں، ہر قریے میں حضرت تو مل جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت بن کے چمکنا سب کے بس کی بات نہیں۔ تو ایک حدیث شریف سن لیں، بخاری شریف جلد ثانی باب التواضع صفحہ نمبر 963 سطر 1 2 3 4 5 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى بلغت فكنت سمعه له يسمع بي وبصره له يبصر بي ويده له يبطش بها ورجله له يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه أو كما قال خاتم النبيين۔ بخاری شریف باب التواضع جلد ثانی صفحہ 963 صدر 1 تا 5 حضرت ابو ہریرہ آقا کے صحابی فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ نے فرمایا، ادھر دیکھو، مصطفیٰ نے فرمایا اے لوگوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھے ایسے لوگوں سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے اولیاء سے عداوت رکھے ایسے لوگوں سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور آگے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور فرض کے ساتھ ساتھ نفل نماز کی کثرت کرتے ہیں، فرض کی پابندی یعنی فرائض، ظہر کی نماز فرض ہے، عصر کی فرض ہے، مغرب کی فرض ہے، عشاء کی فرض ہے، فجر کی فرض ہے۔ تو جو بندے فرائض کے ساتھ نوافل کی کثرت کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے محبت فرماتا ہوں، اور جب محبت فرماتا ہوں تو فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان ہوتا ہوں جسے وہ سنتا، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں ہوتا ہوں جسے وہ دیکھتا، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جسے وہ پکڑتا، وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پیر ہوتا ہوں جسے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ جھارکھنڈ
کے مسلمانوں بس اجمال میں اتنا سمجھو اللہ تعالیٰ ولی کو وہ تصرف عطا فرماتا ہے کہ ہاتھ ولی کا، کام خدا کا، زبان ولی کی، باتیں خدا کی، آنکھیں ولی کی، تصرف خدا کا، پیر ولی کے، تصرف خدا کا۔ حضور مجاہد ملت نے مدینہ شریف میں بھی جا کر محبت رسول کا جھنڈا لہرایا اور ہندوستان میں رہ کر انہوں نے دولت، ثروت، زمین، جائیداد، مکان، روپے، پیسے، سونے، چاندی، سب کچھ دین کی خدمت کے لیے پیش فرما دیا اور محبت رسول کی تعلیم ہندوستان بھر میں عام کی۔ اعلیٰ حضرت کے مشن کے مطابق آپ نے پوری زندگی گزاری اور آپ نے اڑیسہ سے لے کر بنارس میں اور الہ آباد میں، جونپور میں، سلطانپور میں، آسنسول میں، کولکتہ میں، کٹک میں، بالیشر میں، جالیشر میں، جاپور روڈ میں، بلکہ ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر جا کر یہی پیغام دیا کہ جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ جی ہاں، اور آپ اللہ بہت سادگی ایسی تہبند شریف استعمال کرتے، اللہ بہت کرتا استعمال کرتے، سادہ کرتا وائٹ کلر کا امامہ شریف سر پہ ہوتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ پوری زندگی آپ نے محبت رسول میں گزاری ہے، پوری زندگی آپ نے محبت رسول میں گزاری ہے، اور آپ کی یہ بات ریاضت مجاہدہ جس کی قسم کھائی جا سکتی ہے، مجھے کہنے دو یہی وہ وجہ ہے کہ ہاتھ مجاہد ملت کا، کام خدا کا، زبان مجاہد ملت کی، باتیں خدا کی، آنکھیں مجاہد ملت کی، تصرف خدا کا، پیر مجاہد ملت کے، تصرف خدا کا۔ یعنی مجاہد ملت کسی سے محبت کرتے تو اللہ و رسول کے لیے کرتے، اور کسی سے دشمنی کرتے تو اللہ و رسول کے لیے کرتے۔ یہ آپ کی پہچان رہی، الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے آپ کسی سے نفرت یا عداوت رکھتے، اور رسول اللہ کے لیے ہی محبت ہوتی اور رسول اللہ کے لیے ہی کسی سے آپ کو عداوت ہوتی۔ تو ایسا عاشق صادق کہ جس کا فیضان